سینیٹر فیصل جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین بہت بہت شکریہ۔ بجٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بجٹ کو لانے کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ بجٹ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بجٹ کا جائزہ بھی لیں تو یہ پبلک فرینڈلی بجٹ کہیں سے نہیں ہے۔ اٹ از دا بجٹ فار دا ایلیٹ اونلی، جو کہ نون لیگ حکومت کا ایک خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ایلیٹ کے لیے بجٹ بناتے ہیں۔ اس بجٹ کا پروسیجر، اس کی ٹائمنگ، اس کی لینتھ، انہی بیسس پہ اس بجٹ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ اس بجٹ کو اس لیے بھی ریجیکٹ کرنا ہوگا کہ یہ غیر اخلاقی، غیر اصولی اور ایک امورل بجٹ ہے۔ یہ بجٹ 1 سال کا انہوں نے پیش کیا ہے جو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، لیجسلیٹرز کو اس کی تیاری میں شامل نہیں کیا گیا۔ دونوں ایوانوں کے لیجسلیٹرز کو اس کی تیاری میں کسی صورت ان کی شمولیت نہیں رکھی گی، جس کو جتنی بھی جس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب ہم قرضوں کی بات کریں، 2008 میں ہم نے دیکھا کہ ہر پاکستانی پر 37,000 روپے قرضہ تھا۔ 2013 میں یہ بڑھ کے 80,000 روپے پر پاکستانی پہ یہ قرضہ گیا، اور آج یہ شرمناک حد تک پہنچ چکا ہے 1,20,000 روپیہ ہر پاکستانی پہ یہ قرضہ ہے۔ نون لیگ جس نے، ان کی حکومت نے قرضوں کے سارے ریکارڈ توڑے ہیں اور کسی عام طریقے سے نہیں توڑے۔ 1947 سے لے کر ان کی حکومت 2013 میں جو آئی ہے اس تک کا قرضہ ایک طرف، اور ان صرف 5 سالوں میں وہ 3 گنا بھی اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا ہے، 17 ٹریلین کے قریب۔ 2008 میں اگر ہم دیکھیں تو 6.3 ٹریلین کے قریب تھا، آج یہ 23 ٹریلین کے پاس ہے۔ یہ بہت ایب نارمل ایک صورتحال ہے جس کو پتہ نہیں ہے کس طرح سے ایڈریس کریں گے بجٹ میں۔ ان قرضوں کے حوالے سے، گردشی قرضوں کے حوالے سے، جنہیں گردشی قرضے کہا جاتا ہے لیکن وہ ہیں سارے لاسز جو کہ 1 ٹریلین کے پاس ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بجٹ ہیز نو آنسرز ٹو دیٹ۔ تو بجٹ میں اس کا بھی جواب ہونا چاہیے، اور جو پبلک سیکٹر کا جو قرضہ ہے 1 ٹریلین کا، وہ کہاں سے آئے گا اس کی بھی بات ہونی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بجٹ امیر کے لیے ہے تو اس میں سیدھی سی چیز ہے کہ ہمیشہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام استعمال کی چیزیں، کوکنگ آئل ہے، اس کے علاوہ چینی ہے، دودھ ہے، گیس ہے، بجلی ہے، ان پہ تو ٹیکسز کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر یہ تھوڑی سی گمک کرتے ہیں، لیکن اس سے غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ شاعر نے کہا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہ بجٹ صرف اور صرف ایلیٹ کے لیے ہے، اور 40% جو ٹیکس ہے وہ موبائل کارڈ پر انہوں نے لگایا، کوکنگ آئل پہ انہوں نے لگایا، 45% ٹیکس جو ہے وہ دودھ پہ انہوں نے لگایا۔ تو عام جو خردو اشیاء کی چیزیں، خردونوش کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر تو ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ اور ایمنسٹی اسکیم، جی ٹیکس ہم نیٹ بڑھا رہے ہیں، ایمنسٹی اسکیم 4 یہ لے کر کے آئے ہیں، کسی میں بھی ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا، بلکہ 20 لاکھ ٹیکس فائلرز تھے 2007 میں، 4 انہوں نے ایمنسٹی اسکیمز لگائیں، اور آج وہ ٹیکس فائلرز کم ہو کر 10 لاکھ ہو گئے ہیں۔ بڑھنا تو دور کی بات، آدھے ہو گئے ہیں ٹیکس فائلرز۔ اور ایمنسٹی اسکیم کو اس بجٹ کا حصہ بنانا یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اہم چیز، ہم اس ساؤتھ ایشیا ریجن میں سب سے کم پیسہ خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر۔ صورتحال یہ ہے کہ 25 ملین بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن جی ڈی پی کا ہم لوسٹ پرسنٹیج جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں، سب سے کم۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ پی ایم ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ انہوں نے تقریباً 17% بڑھا دیا ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ یہ 15% بڑھا چکے ہیں، اور جو پی ایم کے جو فورن ٹرپس ہیں ان کے اوپر انہوں نے 1.9 بلین کی رقم مختص کی ہے، جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ بات کرتے ہیں جی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی، جو گلوبل رینکنگ ہے چیئرمین صاحب، اسے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی صورتحال گرتی جا رہی ہے۔ 2017 میں
پاکستان جو ہے 147ویں نمبر پہ آ گیا ہے. یہ صورتحال قدرے بہتر تھی 2008 میں جب ہم 76 نمبر پہ تھے ان ایز آف ڈوئنگ بزنس. ٹوڈے وی آر ایٹ 147th پوزیشن. تو یہ دن بدن جو ہے یہ بد سے بدتر ہوتے جا رہی ہے. اب اس بجٹ کی ضرورت بھی سمجھ نہیں آتی. وہ اس لیے کہ جو پیسہ ہمارے پاس آنا ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے اور وہ آنا ہے. مثال کے طور پہ 300 ارب روپے جو اسٹیبلش ہوئی ہے کرپشن, جہاں پوری دنیا میں اب نئے نئے لاز بن رہے ہیں. یو کے کا جو فرسٹ سے لا آیا, پوری دنیا میں لوگ لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اپنے اپنے ملکوں میں کرپشن کم کی جائے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لاز بنتے ہیں کہ کس طرح سے کرپشن کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے. اور اعداد و شمار اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے $10 بلین a year منی لانڈرنگ ہو رہی ہے پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اس پیسے کو دیکھیں اور دوسرا پیسہ وہ دیکھیں جو ڈیلی کی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. $133 ملین روزانہ کی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے پاکستان کا پیسہ. اور یہ پیسہ اور وہ جو باہر ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو چوری کے کرپشن کے منی لانڈرنگ کے ایسٹس ہیں وہ واپس لائیں. آپ کو بجٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارے خرچے آپ کے ادھر سے نکل آئیں گے. تو there is a way to do that, اور وہ ہوگا کیونکہ وہ آنے والی حکومت نے ضرور کرنا ہے. اور ہمیں ایک امید ہے اور انشاءاللہ وہ جو تبدیلی آئے گی تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. لیکن اس بجٹ کے اوور آل اگر جائزہ لیں, جب بھی کسی چیز کے لیے کچھ پیسے مختص کیے جاتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایئرپورٹ کی انوگریشن ہوئی, بڑے فخر سے جی انوگریشن ہو رہی ہے. اس کا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا وہ تھا 32 بلین روپے کا. یہ بنا کتنے میں؟ 105 بلین میں. یہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ 105 میں بنا ہے, اس سے بھی زیادہ, لیکن 105. تو بجٹ کے اندر مختص کرنا ایک چیز ہوتی ہے, آپ کے خرچے کہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ وہی 133 ملین ڈیلی کرپشن کی وجہ سے, وہی $10 ملین a year منی لانڈرنگ کی وجہ سے. تو جب تک ہم کرپشن کو, منی لانڈرنگ کو نہیں روکیں گے, یہ بجٹ بنانے سے پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ایسی چیزوں پہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پیسہ لائے گا کہاں سے. نہ پروڈکشن ہے, ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, مزدوروں کے آپ حالات دیکھیں, کسانوں کے آپ حالات دیکھیں. یہ بجٹ یہ باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کو دیمک کی طرح چیز کھا رہی ہے وہ ہے کرپشن, اور اسی سے آپ کے ملک کے حالات بہتر ہوں گے جب آپ کرپشن کو کم کریں گے, ایسی لیجسلیشنز لے کر آئیں گے, ایسے بلز لے کر کے آئیں گے جہاں پہ کرپشن کے آپ پیچھے جائیں گے, تو تب جا کے آپ کو بجٹ بنانے میں بھی آسانی ہوگی اور پاکستان کا بھی بھلا ہوگا. تھینک یو. تھینک یو جی. جی کوئی جی مشاہد اللہ خان صاحب, جی سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب.